2.5 سال کی جدوجہد کے بعد گورنر صاحب کا جو خواب ہے وہ آج پورا ہونے کو ہے۔ میں ان کی اس مشن کی شریک سفر ہوتے ہوئے جتنے چیلنجز، کانٹے، خاردار جھاڑیاں اور بڑے بڑے سپیڈ بریکر ان کے راستے میں آئے، میں اس کی عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے تو وہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں الٹیمیٹلی اس پہ قابو پاتے ہیں اور اللہ ان کے لیے راستے بناتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آج ہر طرح کی رکاوٹ کو عبور کر کے اس منصوبے کا باضابطہ طور پہ لاہور میں گورنر صاحب آپ نے جو آغاز کیا ہے، میں آپ کی کمٹمنٹ کو سلوٹ کرتی ہوں۔ پینے کا صاف پانی جو ہر شہری کا حق ہے، اس کے اوپر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے وہ گراں قدر کام کیا ہے کہ جو اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جس دل جمعی کے ساتھ اور جس اخلاص نیت کے ساتھ انہوں نے یہ 2-2.5 برس گزارے ہیں اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آئی ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں، یہ بھی گورنر صاحب کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو اس مرحلے تک پہنچایا اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور آئندہ تحریک انصاف کی 2-2.5 سال حکومت جو باقی ہے انشاءاللہ العزیز وہ اس کے اندر یہ ایک نمایاں کام کے طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، آب پاک اتھارٹی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو NGOs ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو مینیفیسٹو منشور کا حصہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج تک ہم اپنا جو انصاف کا نظام ہے اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ 100% انصاف جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتی ہے، ہمارے لوگ بھی جیل میں گئے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو امپاور کرنا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں 1947 سے لے کے ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہو اور پھر اس فیصلے کو ہماری پارٹی نے مانا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں زندگی میں اونچ نیچ مشکل آسانیاں آتی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNA، تمام ہمارے MPAs جو ہیں وہ انشاءاللہ متحد ہیں، اینڈ آئی ایشور یو کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ آئی کین ایشور یو ایز اے گورنر پنجاب، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی انصاف کے لیے جدوجہد کی ہے، انصاف کے لیے جنگ کی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی ساتھی جو ہے جو ہمارے ساتھ الیکشن میں کھڑا رہا ہے وہ اس کو کسی قسم کی بھی وکٹمائزیشن۔ PTI کا مقابلہ نہیں ہے کسی جگہ میں، PTI کا خطرہ جو ہے ہمیں آپس سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ تو یہ تو بات بارہا ہم نے ثابت کی ہے، جب ہم ایک پیج پہ آئے تو ہم نے الیکشن کی جنگ جیت لی، اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایک فیملی ہے۔ اور میں ایک بات جو میرے خیال میں شاید مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس گئے ہیں، کورٹ میں گئے ہیں، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ انڈر دا رول آف لا ایوری باڈی از ایکول، یہ تو ہمارا موٹو تھا کہ تمام قانون جو ہے کسی کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب عبدالعلیم خان صاحب کے خلاف کیسز بنے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم ایک ٹریڈیشن قائم کر رہے ہیں کہ ہمارا سٹنگ منسٹر ریزائن کر کے پھر نیب کے دفتر میں گیا ہے، وہ بھی ہم نے مثال قائم کی۔ پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کی مثال آپ سب کے سامنے آئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سالیڈرٹی کے لیے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے ہیں، اسی تعداد میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایز علیم خان کے ساتھ سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے بھی گئے تھے، وہ سبطین خان کے ساتھ بھی سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں ہم نے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان ان کو حل کر لیں۔ یہ بات بڑی آپ کو خوشی سے بتاتا ہوں کہ ہم نے لاہور ڈویژن میں ٹوٹل 146 اسکیمیں جو ہیں ان کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں، جن کے ٹھیکے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں۔ ہماری حکومت کا جو سلوگن ہے، جو پرائم منسٹر کی ویژن ہے، دو نہیں ایک پاکستان، جس میں کمزور، طاقتور، امیر، غریب سب برابر ہوں اور سب کو یکساں سلوک کیا جائے۔ ہم جب پینے کے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس حلقے میں ایم این اے کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس کا ایم پی اے کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پر ہم ماشاءاللہ جو ہے یہ واٹر اسکیمیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ان 146 اسکیموں میں سے قصور میں ہم 82 پلانٹس جو ہیں لگا رہے ہیں، شیخو پورہ میں 27 فلٹریشن پلانٹس لگ رہے ہیں، اور ننکانہ میں 21 فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم یہاں پر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم 16 اسکیمیں جو ہیں لاہور میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے 573 ROs جو ہیں لاہور میں چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، جو ہمارے این جی اوز پانی میں کام کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یونیسیف نے ہمیں $50,000 کی گرانٹ دی کہ ہم فلٹریشن پلانٹ جو ہیں ریپیئر کر کے پانی کا مسئلہ جو ہے کسی جگہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کون ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ نے سوال کیا تھا کہ کون کرے گا، تو گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے، اور میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس میں برج بنے، پل کا کردار ادا کریں، اور اس چیز کو انشور کریں کہ جو جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو گئے ہیں، وہ سارا پارٹی کا ساتھ ہے، وہ عدالت میں کھڑے ہو کے ترین صاحب کی قیادت میں اگر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو اور موقف دیتے ہیں تو وہ موقف جو ہے وہ کسی جگہ بھی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ عمران خان کی ذات کے خلاف ہے۔ ہاں، گلے شکوے تحفظات جو ہیں ان کو گورنر صاحب کی قیادت میں دور ہونا چاہیے اور وینٹیلیٹ ہونا چاہیے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکٹمائزیشن ہے تو ان کو وہ چانس آف ہیئرنگ دیا جانا چاہیے، تو وہ گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔